جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سبھی دوست احباب، کیسے ہیں؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا یہ ایک سوال تھا جو کہ میرے بہت ہی پیارے دوست محترم محمد منظور صاحب جو کہ دبئی میں ہوتے ہیں، ان کی طرف سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ سر آپ یہ بتائیں کہ کیا ایک بندہ جو باہر کے کنٹری میں رہتا ہے، دبئی میں، سعودی عرب میں، یو کے، انگلینڈ وغیرہ کسی بھی کنٹری میں رہتا ہے، تو کیا وہ بندہ پاکستان میں اپنا فطرانہ جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اور کیا یہ ادا کرنا جائز ہوگا؟ یہ اس کے سوال تھا۔ تو اس کے بارے سب سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، اگر کوئی شخص باہر کے ملک میں رہتا ہے، خواہ کسی بھی کنٹری میں رہتا ہے، اگر وہ اپنا فطرانہ پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی کونے میں دینا چاہے تو جائز ہے، وہ دے سکتا ہے، اس کی طرف سے فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ اگر اس کے گھر والے دینا چاہتے ہیں فطرانہ، وہ بھی دے سکتے ہیں اور وہ بھی واجب الادا ہو جائے گا۔ اس کی صورت کیا ہوگی کہ سب سے پہلے دیکھیں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ دبئی میں رہتا ہے یا سعودی عرب میں رہتا ہے، تو وہ دیکھے گا کہ وہاں گندم یا آٹا وہ 2 کلو 50 گرام شریعت نے مقرر کیا ہے، لیکن احتیاطاً ہمارے ہاں 2.25 کلو پیمائش کا وزن لیا جاتا ہے کہ 2.25 کلو آٹا یا 2.25 کلو گندم جو ہے اس کا اس ملک میں جہاں پہ وہ باشندہ رہتا ہے وہاں پہ اس کا کیا ریٹ ہے۔ مثال کے طور پہ کہہ لیں کہ اگر کسی ملک میں 50 روپے ریٹ ہے، یا کہہ لیں کہ 2 درہم کا کلو آٹا آتا ہے، مثال کے طور پہ دبئی کا لگا لیں، 2 درہم کا اگر کلو آٹا آتا ہے تو وہ بندہ 2.25 کلو آٹے کے پیسے نکال لے گا۔ مثال کے طور پہ 2 کلو جب لیا تو 4 درہم کا ہو گیا، اور اسی طریقے پھر اوپر والا کہہ لیں کہ اس نے احتیاطاً اگر لگا لیں تو 5 درہم لگا لیں۔ ویسے تو 5 درہم کا 2.5 کلو آٹا بن جائے گا، لیکن 2.25 کلو آٹا ہے جو شریعت کی طرف سے اس کی مقدار معین ہے، جو مقدار لگائی گئی ہے شریعت کی طرف سے، وہ 2 کلو 50 گرام ہے، لیکن احتیاطاً ہم 2.25 کلو آٹا جو ہے یا 2.25 کلو گندم جو ہے اس کا ریٹ لگاتے ہیں۔ تو اس طریقے اس بھائی کے 5 درہم احتیاطاً زیادہ کر دیے ہیں، تقریباً 4.5 بنیں گے، لیکن احتیاطاً زیادہ کر دیے تو 5 درہم جو ہیں ان کو وہ پاکستانی کرنسی کے ساتھ ضرب دے گا کہ پاکستان میں فی درہم کا کیا ریٹ چل رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر 40 روپے ہیں تو وہ 5 درہم ضرب 40، تو اس طریقے کے ساتھ کر کے تقریباً اس کا کم و بیش 200 روپیہ پاکستانی درہم کے ساتھ جو پاکستانی روپے کی رقم ہے، وہ پاکستان میں اس کا جو فطرانہ ہے وہ 200 روپے کے راؤنڈ باؤنڈ بن جائے گا۔ اسی طریقے اگر کوئی یو کے میں رہتا ہے، کینیڈا میں رہتا ہے، آسٹریلیا میں رہتا ہے، کہیں بھی رہتا ہے، تو وہ اس حساب سے دیکھے گا کہ اس ملک میں آٹا یا گندم اس کا فی کلو کا کیا ریٹ ہے۔ تو 2.25 کلو آٹا یا 2.25 کلو گندم جتنے پاؤنڈ کی بنی یا جتنے ڈالر کی بنی، وہ اتنے پاؤنڈ یا ڈالر کو موجودہ پاکستان کی کرنسی کے ریٹ کے ساتھ ضرب دے گا، جتنے پیسے اس کے بن جائیں گے وہ اس کی طرف سے فطرانہ ہوگا، اور اس طریقے اس کا فطرانہ جو ہے پاکستان میں بھی ادا ہو جائے گا، کہیں پہ بھی ادا ہو سکتا ہے، اور یہ جائز ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ پھر ساتھ میں یہ تھا کہ کیا کوئی شخص جو ہے فیملی کی طرف سے اکٹھا فطرانہ دیا جائے یا الگ الگ بھی دے سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو جوائنٹ فیملی ہے، اکٹھی فیملی رہتی ہے، تو ان کا سربراہ جو ہے، خواہ والد ہے یا والدہ ہے، تو وہ اگر ساروں کا اکٹھا بھی فطرانہ دے دیتے ہیں تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی الگ الگ دینا چاہتا ہے تو اس صورت میں بھی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، آپ الگ الگ بھی دے سکتے ہیں، خواہ کوئی بچہ ہو، خواہ کوئی کہہ لیں بڑا ہو، خواہ کوئی بزرگ ہو، تو سبھی کا فطرانہ دیا جائے گا۔ پاکستان میں مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے جو اس سال کا فطرانہ مقرر کیا گیا ہے وہ 100 روپے کے حساب سے ہے۔ جتنے گھر کے فرد ہوں گے وہ اس لحاظ سے 100 روپے کے لحاظ سے فطرانہ اپنا ادا کریں گے تو ان کا فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ باقی دیہاتوں کی جو مارکیٹ ہے اس میں ریٹ کم بھی ہے، وہ اپنی مارکیٹ کے لحاظ سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن احتیاطاً اگر 100 روپے کے حساب سے سارے دیں تو اللہ کی طرف ہمارا زیادہ صدقہ ہو جائے گا، ہمارے لیے بخشش کا سبب بنے گا۔ تو لہذا عید سے پہلے عید کا انتظار مت کریں،
ویسے تو صدقہ فطر عید کی نماز پڑھنے تک عیدگاہ تک دیا جا سکتا ہے، کچھ نے تو یہ کہا عید پڑھ کے عیدگاہ میں بعد میں بھی دے سکتے ہیں، علماء نے کہا، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے آج ابھی 7-8 دن عید میں رہتے ہیں، آپ ابھی سے اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں، تاکہ جس غریب نے بچوں کو کپڑے لے کے دینے ہیں، بچوں کو جوتی لے کے دینی ہے، یا کسی غریب یتیم کے کام آ جائیں جہاں پہ اس نے خرچنے ہیں، وہ وہاں پہ ان کو استعمال کر سکے، تو لہذا ابھی سے اپنا فطرانہ ادا کر دیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں مسئلہ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔